ظاہر و باطن کے تضاد سے ہمیں بچنا چاہیے. اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، یہ چیز درست نہیں ہے، بہت بڑا عیب ہے. منافقوں کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ منافقوں کا اصل جرم کیا تھا کہ باطن ان کے ظاہر کے بالکل الٹ تھے. دل میں کفر چھپا کے رکھتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. لہٰذا ہمیں منافقوں والے اس عیب سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے. ظاہر باطن کا تضاد اگر ایمانیات کے معاملے میں ہو، یعنی بندہ دل میں کفر چھپا کے رکھے، زبان سے کلمہ پڑھے، تو یہ نفاق اعتقادی ہے اور یہ بدترین کفر ہے. اس کے علاوہ اگر یہ تضاد ایمانیات کے معاملے میں نہ ہو بلکہ اعمال میں ہو، کردار میں ہو، یہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا عیب ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب ظاہر و باطن کی اختلاف ہی تو ہیں، اور احادیث میں بھی انہیں منافق کی علامات قرار دیا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں کہ یہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ بھی رکھے، خود کو مسلمان سمجھے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. اذا اؤتمن خانہ، امانت دی جائے تو خیانت کرے. واذا حدث کذب، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے. واذا خاصم فجر، جھگڑا کرے تو گالی دے. کئی لوگوں کی زبان پہ فوراً گالی، جیسے کوئی لڑائی شروع ہوئی، کسی نے کچھ کہا، تھوڑا سا ہاتھ چلا دیا یا زبان سے بول دیا، فوراً ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی کتنی گندی تربیت ہوئی ہے، یہ خاندانی طور پہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ایسے آٹوں پہ ان کے منہ سے گالی نکلتی ہے تو اصل ان کا کردار سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح منافق کی اور بہت علامات ہیں، اور جس میں یہ برائیاں ہوں وہ اگرچہ مسلمان ہی ہے مگر اس کا کردار، اس کے اعمال منافقوں جیسے ہی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی برائیوں سے ہر دم بچتے رہیں، اپنا ظاہر اپنا باطن ایک جیسا رکھیں. اللہ پاک ہمیں نفاق اعتقادی اور نفاق عملی دونوں سے محفوظ فرمائے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے. آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. دوسرا جو ایک اہم درس ہے، اہم سبق ہے، اہم سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ خود فریبی سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے. لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، سمجھتے ہیں ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی منافقوں کا وصف ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے. یہ منافقوں کی حماقت ہے، ان کی کم عقلی ہے کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی حماقت سے بچیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیا کریں. خود فریبی بہت ہی نقصان دہ عمل ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کے کافر کا کافر ہی رہتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا ہے. جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اس کے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، مگر منافق کے گناہ بڑھ جاتے ہیں. یہ منافق صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، پیارے آقا کے چہرہ پر نور کی زیارت بھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کلام سنا کرتے تھے. بالکل یہی کام منافق بھی کرتے تھے. یہ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے صحابہ کی طرح، یہ بھی سارے کام کرتے تھے، یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، چہرہ و دعا کی زیارت کیا کرتے تھے. مگر فرق دیکھیے کتنا زیادہ فرق ہے. اسی چہرہ و دعا کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ جنتی ہو گئے، مگر منافق جہنمی ہو گئے. اسی چہرہ پر نور کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ قیامت تک آنے والے بڑے بڑے اولیاء، علماء، صلحاء، غرض تمام مسلمانوں کے سردار قرار پائے، اور منافق لعنت کے مستحق قرار پائے. اسی چہرہ پر نور کی زیارت کی برکت سے صحابہ کو
صحابہ کو یہ برکت نصیب ہوئی، قیامت تک کے لیے ان کی عزت، ان کا احترام دلوں میں ڈال دیا گیا۔ آج تک ان کے تذکرے کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، ممبروں پہ ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، خطبے میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، صحابہ کے نام کی محفلیں سجتی ہیں، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ صحابہ کا نام سن کر آج بھی سر ادب سے جھک جاتے ہیں، مگر منافق کیسے بدبخت تھے، انہوں نے بھی اسی چہرہ پر نور کی زیارت کی، یہی کلمہ پڑھا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، مگر آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ جو جانتے بھی ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ادب سے نام کوئی نہیں لیتا۔ آخر یہ منافق اتنے بڑے نقصان کے حقدار کیوں ہوئے؟ خود فریبی کی وجہ سے۔ یہ بدبخت اللہ کو، اس کے پیارے محبوب کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے دھوکہ کسے دیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا، انہیں شعور نہ ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی سے ہر دم بچتے رہا کریں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ بعض کا بندہ سمجھتا ہے میں دوسرے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں، حقیقت میں وہ اپنے لیے کھود رہا ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی غیبت کر کے، ہر وقت دوسروں کے بارے میں برا سوچ کے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے، اپنا سکون برباد کر رہا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اپنی زندگی دنیا بھی خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دینا ایک خود فریبی ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیز کا عیب چھپا کر فروخت کر دیتے ہیں، ناقص مال کو اعلیٰ کہہ کے بیچ دیتے ہیں، نوٹوں کی گڈی میں نقلی نوٹ چھپا کر ڈال دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگلے کو چونا لگا دیا، اسے دھوکہ دے دیا ہے، مگر حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کا پیسہ دبا لینا اور اس پیسے کو پھر استعمال کرتے رہنا اور اگلے کو لارے پہ رکھنا، تب تک پیسہ اپنے استعمال میں ہے۔ یہ لوگوں کی روٹین بن چکی ہے، سمجھتے ہیں ہم اگلے کو چونا لگا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، اسے مٹی کھانے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ وہ دکان سے چاول لینے گیا، پرانا دور تھا، آج کل کی طرح الیکٹرانک اسکیل تو تھے نہیں، دکاندار نے پرانے دور کا سادہ سا ترازو اور وزن کرنے کے لیے مٹی کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ گاہک نے سودا مانگا، مثلاً کہا کہ 1 کلو چاول دے دو، دکاندار نے مٹی کے باٹ ترازو پر رکھے اور خود اندر سے چاول ڈالنے چلا گیا۔ اس سودا خریدنے والے کو مٹی کھانے کی عادت تھی، دکاندار جب اندر گیا تو اس نے آنکھ بچا کر باٹ سے مٹی کھانا شروع کر دی۔ دکاندار ذہین تھا، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے جب دیکھا کہ یہ باٹ سے مٹی کھا رہا ہے تو اس نے چاول ڈالنے میں جان بوجھ کر ذرا اور زیادہ دیر لگا دی، اتنی دیر یہ باٹ سے مٹی کھاتا رہا۔ خیر کچھ دیر کے بعد دکاندار نے اسی باٹ سے چاول تولے اور گاہک کو تھما دیے، یہ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے وزن کیا تو چاول تھوڑے تھے، بڑا غصہ ہوا، بڑبڑاتے ہوئے واپس دکاندار کے پاس آیا، غصے سے چلا کر بولا تم دھوکہ کرتے ہو، تم نے سودا پورا نہیں دیا، میں نے کلو چاول مانگے تھے، تم نے کم دیے، یہ کم ہے۔ دکاندار نے اس کی بات سنی تو کہا کہ میرا یہ باٹ پورے کلو کا تھا، اس میں سے مٹی تم نہیں کھائی ہے، جتنے تم نے مٹی کھائی اتنا وزن کم ہو گیا، لہذا قصور اصل میں میرا نہیں تمہارا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے واقعہ ہے، واقعی بات سچی ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں لوگوں کو الو بنا لیتا ہوں، بڑا تیز تراز ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہے، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اگر آدمی ناپ تول میں کمی نہ کرے، خرید و فروخت میں سچ بولے، دھوکہ نہ دے، تو اس کا یہی کاروبار اچھی نیت کے ساتھ ہو تو حلال کمائی ہونے کی وجہ سے بہترین عبادت شمار ہوگا، لیکن اسی کاروبار میں جب دھوکہ شامل ہو جائے تو الٹا گناہ بن جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے بظاہر مال آ رہا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ کیسے کیسے جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ دھوکہ دینے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز برکت چلی جاتی ہے، دھوکہ دینے کی وجہ سے عافیت چلی جاتی ہے، دھوکہ دینے کی وجہ سے مال آ گیا، ساتھ ساتھ بیماری بھی آتی ہے، پیسے ڈاکٹروں کو بھی جاتے ہیں، قرض داری بھی آ جاتی ہے، آفات بھی آ سکتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہی سودا اگر ایمانداری سے، امانت داری کے ساتھ ہوتا تو اس تاجر کو جنت کا حقدار بنا دیتا، لیکن جب اس میں دھوکہ آ گیا، خیانت آ گئی، تو اب یہی سودا جہنم کا حقدار اسے بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تو آدھا دانہ کم لیتے، جب کوئی چیز بیچتے تو 1 دانہ زیادہ دیتے، اور فرمایا کرتے تھے خرابی ہے اس کے لیے جو 1 دانے کے بدلے ایسی جنت بیچتا جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ کتنے نقصان میں ہے وہ شخص جو جہنم کے بدلے، ویل کے بدلے طوبہ کو بیچ ڈالتا ہے، جہنم کے بدلے جنت کو بیچ ڈالتا ہے۔
اس لیے جب کسی کو مال دیں تھوڑا زیادہ دے دیں، لیں تو بے شک کم لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے خود فریبی۔ اندازہ کیجئے کہ جنت کے وہ عظیم الشان محلات جن کی قیمت کے لیے دنیا کی ساری دولت بھی کچھ نہیں ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے والا چند پیسوں کے بدلے میں جنت کے وہ محلات بیچ دیتا ہے، یہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی سے بچیں، ہمیشہ امانت دار رہیں، کسی کو بھی دھوکہ نہ دیا کریں۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ اسی طرح رحمت کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی خود فریبی ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھنا بہت فضیلت کی بات ہے، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت رحمان سے امید رکھنا یہ نبیوں کا، ولیوں کا طریقہ ہے، مگر اللہ کی رحمت پر امید باندھ کر گناہ کرنا یہ خود فریبی ہے، یہ اپنے آپ سے دھوکہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے اللہ بخشنے والا، جی خیر ہے، فجر میں سوئے رہتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ کام ایک سیدھا نہیں ہے، سارا دن رب کی نافرمانی ہے اور رحمت کی امید ہے اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی کے باوجود اللہ سے تمنا رکھتا ہے، مانتا اپنی نفس کی ہے، اللہ کی ایک نہیں ماننی، اور تمنا اللہ سے رکھنی رحمت۔ تو وہ بندہ جو گناہ کبیرہ کرے، فرائض چھوڑے، واجبات ترک کرے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے، جنت کی امید بھی لگائے رکھے، ایسا شخص بے وقوف ہے۔ اب اللہ نے اس کے پیارے محبوب نے جب واضح بتا دیا کہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم کا حقدار ہے، فرض روزے قضا کرنے والا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا، ماں باپ کا نافرمان، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، مسلمان بھائیوں کو ناحق نقصان پہنچانے والا جہنم کا حقدار ہے، پھر یہ کام کرنے والا خود کو جنتی سمجھے، خود کو جنت کا حقدار سمجھے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، لوگوں سے فراڈ بھی کرتا ہوں، دھوکے بھی کرتا ہوں، فرائض و واجبات چھوڑ رہا ہوں، میں جنت کا حقدار ہوں، اللہ مجھے جنت دے گا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اور اس کے محبوب فرما رہے ہیں جہنم کا حقدار ہے، یہ اپنے لیے خود کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ نہیں میں جنت کا حقدار ہوں، تو ایسا شخص اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ اللہ کی محبت میں نرم نرم بستر چھوڑتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اس وقت گھر میں سویا پڑا ہے، بڑے مزے کی نیند ہے، گرم گرم بستر ہے، اور یا پنکھا لگا کے سو رہا ہے، اے سی لگا کے سو رہا ہے، نمازیں قضا کر ڈالتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں قربانی دے رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں سن رہا ہے، درس میں بیٹھا ہے، اتنی مشکل سے بیٹھا ہے، تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی بیٹھا ہے، اور ایک بندہ آرام سے گھر میں کھراٹے لے رہا ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تکلیف جو ہے یہ بندہ سیاڑا ہے کہ جو فجر کے لیے اٹھ کے آیا ہے، جس نے قربانی دی ہے، جس نے اپنی نیند قربان کی ہے، وقت نکالا ہے، تو یہ خوش نصیب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نیک اور گناہ گار، نمازی بے نمازی، روزہ دار اور روزے قضا کرنے والا، سخی اور کنجوس اور ماں باپ کا فرما بردار نافرمان، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو گناہ بھی کرے توبہ کی طرف مائل بھی نہ ہو، پھر اللہ پاک سے جنت کی امید بھی رکھے، ایسا شخص خطا پر ہے۔ کشتی پانی پر چلتی ہے، خشکی پر کشتی نہیں چلتی۔ اسی طرح گناہ جنت کی طرف نہیں لے جاتے، گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ اللہ کی رحمت پر امید لگائے، گناہوں میں مبتلا ہے، وہ خود فریبی کا شکار ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس خمار سے نکلیں، اس نشے سے نکلیں، خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں، توبہ کریں، گناہ چھوڑیں، نیک اعمال کریں، پھر اللہ کی رحمت سے امید لگائیں۔ اللہ پاک ہمیں خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یارا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یارا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یارا۔ اللہ پاک ہمیں خود فریبی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔